کہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا، وقت کے خلیفہ ہے، آپ نے اپنی بیٹی سے کہا اے عائشہ مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا۔ حضرت عائشہ نے کہا ابا جان انہی کپڑوں میں؟ کہا نئے کپڑے لے لیتی ہوں میں۔ فرمایا نئے کپڑے کے تو زندہ زیادہ مستحق ہیں، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ بندہ قبر میں جاتا ہے، اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، اللہ اس کے کفن کو جنتی کفن میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی آج آپ قبر کو بھلے مزین کر دیں، ماربل لگا دیں، اور آپ کے اعمال ایسے ہوں کہ جھوٹ آپ بولتے ہوں، حرام آپ کھاتے ہوں، سود آپ کھاتے ہو، رشوت آپ لیتے ہو، بد نکاحی آپ کرتے ہو، تو کیا اندر تک یہ فائدہ پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا۔ فائدہ تب ملے گا جب آپ نے اپنے اعمال کو نبی کے طریقے کے مطابق ڈھالا ہوگا، نبی کی سیرت کو اپنایا ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوتا ہے، اللہ کے رسول اٹھتے ہیں اور اس جنازے کی جانب جانے لگتے ہیں، حضور علیہ السلام کی چادر مبارک کندھے سے ہٹتی ہے، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنی جلدی فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں کیوں نہ جلدی کروں، کیونکہ مجھ سے زیادہ جلدی جو ہے ملائکہ فرما رہے ہیں۔ یعنی ملائکہ جنازے کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ جبریل امین آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آج 70,000 فرشتے وہ آ رہے ہیں آسمان سے جو کبھی آسمان سے اس سے پہلے نہیں اترے ہیں۔ یعنی یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام ملا۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے کتنی زندگی حضور کے ساتھ گزاری؟ صرف 7 سال۔ 7 سال کے عرصے میں جو ان کے اندر اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہوئی، جو ایمانی جذبہ پیدا ہوا، اس کے متعلق رب نے فرمایا کہ سعد کا جب روح عرش پر آئے گی یہ تمام ملائکہ تم اس کا استقبال کرنا۔ ہماری زندگی کا تو کتنا عرصہ بیت چکا ہے، ہم تو ابھی تک دین اسلام کو مکمل نہیں سیکھ پا رہے ہیں، بلکہ ہم تو کفار کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ آج غالباً 24 تاریخ ہے، کل 25 دسمبر ہوگا۔ اب یہ جو 25 دسمبر کا دن ہے یہ عیسائیوں کے عید کا دن ہوتا ہے۔ ہمارے بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ کل تیری عید ہوگی، یہ جملہ کفر بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے اس پر دھیان نہیں دیا، کیونکہ یہ کافروں کا دن ہے، کافروں کا تہوار ہے۔ اب اس کو کہنا کہ تمہارا تہوار ہے، اگر مذاق میں کہا گناہ ہے، اور اگر جانتے بوجھتے کہا تو انسان دائرہ اسلام سے بھی نکل سکتا ہے۔ اب یہ جو عیسائیوں کا دن، اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم سے مشابہت رکھے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اب 25 دسمبر کو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا تو عجیب و غریب تماشا بنا ہوا ہے، ہمیں دین کے بارے میں بنیادی معلومات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جس قوم میں شریک ہوگا وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یعنی اگر کل کے دن کو کوئی سیلیبریٹ کرتا ہے، کوئی کیک کاٹتا ہے، کوئی تحفے دیتا ہے، کوئی ہیپی کرسمس کہتا ہے، یہ سارے کے سارے کام حرام ہے۔ مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ جو اچھا سمجھتا ہے وہ کفر کے قریب پہنچ جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے تو ہمیں کہا ہے کہ مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے، یعنی یہ یہود و نصارہ وہاں فلسطین میں مسلمانوں کو بے دردی سے مار رہے ہیں، بچوں کو شہید کر رہے ہیں، عورتوں کو بیوہ کر رہے ہیں، اور یہاں مسلمان کی غیرت اتنی مر گئی کہ وہ تماشا دیکھ کر انہی کا تہوار منا رہا ہے، ان کے رنگ میں رنگ رہا ہے۔ بلکہ اللہ نے تو کہا تھا کہ میرے رنگ میں رنگو، جو میرے رنگ میں رنگے گا وہ میرے نبی کی اتباع کرے گا۔ تو یہ قومی تہوار، یہ مذہبی تہوار، یہ عیسائیوں کا ہے، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں اس سے بچنا ہے اور اپنی اولادوں کو اور اپنے بھائیوں کو بچانا ہے۔ اللہ ہمیں اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام میں ڈھول بجانا کیسا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ڈھول باجے توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ ڈھول بجانا بالکل غلط ہے، اللہ کے رسول کے مشن کے خلاف ہے۔ اسلام میں الیکشن جائز ہے۔ الیکشن کیا ہے؟ کہ کسی صحیح بندے کا انتخاب کرنا۔
تو اس کو آپ ووٹ کے ذریعے کہتے ہیں۔ اور ووٹ کیا ہے؟ ایک امانت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم سے تمہاری امانتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہذا آپ اپنا ووٹ اگر کسی لالچ میں دے رہے ہیں، بریانی کی پلیٹ کے چکر میں دے رہے ہیں یا روڈ بننے کے چکر میں دے رہے ہیں اور بندہ صحیح نہیں ہے، تو یاد رکھیے قیامت میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ لہذا ووٹ اسے دے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کو آگے بڑھانا چاہتا ہو، جو نظام مصطفیٰ دنیا میں لانا چاہتا ہو، جو مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کچھ عمل کرنا چاہتا ہو۔